جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سارے ساتھی ویسے آ گئے ہیں؟ جی آلموسٹ اب نہیں سر، ابھی تو 6 لوگ ہم 6 لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ جو نئے ساتھی ہیں ان کا نام مجھے بتائیے گا۔ سر وہ محمد احمد صاحب ہیں، پر ابھی تک انہوں نے ریجوائن نہیں کیا۔ احمد ہیں؟ احمد نہیں، ابھی تو آپ نام اور لے رہے تھے۔ شاید مجھے اب نام ذہن میں نہیں آ رہا، یہ معوض بھائی نے مجھے نا ان کا دیا تھا نمبر، جی ٹھیک ہے، مجھے اب ہاں نام جی، یاد نہیں لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی جو بھی بندہ جا اپنا کرے نا، تو اس ساتھی کا ایک دفعہ کانٹیکٹ خود بھی کر لیں، جو بھی ایڈ کرے۔ میں تو خیر پورا کر کے تو پھر ایڈ کرتا ہوں، تو ان سے کمٹمنٹ لیں کہ بھائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی احترام تعظیم، وہ اصل جو چیز ہے وہ تو یہی ہے، علم۔ تو یہ ہے کہ وہ ساتھی ہمارے ساتھ ہوں۔ پر میں محبت کون ساتھی ہیں یہ ان کے کوئی ٹیچر ہے میرے خیال میں سر، کپس کے محبت کے؟ محبت ہے نہیں میرے خیال میں، محبت ابھی آیا نہیں، جوائن نہیں کیا محبت نے، پر یہ اچھا کپس جی، کے کوئی وقت ٹیچر ضائع ہے۔ نہیں کرتے، چلیں آگے دیکھیے۔ میں صرف یہ 2-3 کی طرف آپ کا توجہ دلاؤں گا۔ ایک تو نون اور میم کے اوپر اگر شد آ جائے، نون اور میم کے اوپر اگر شد آ جائے تو اس کو ایک الف کے برابر یا 2 حرکت کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو میں اپنی کوشش کرتا ہوں۔ ایک تو نن آ رہا ہے، مئی کے اندر ادغام بالغنہ آ رہا ہے، بے کے بعد بے آ گئی ہے اور بے کے اوپر جزم ہے، تو یہاں کلکلا آ رہا ہے، خوب خوب جی۔ جی تو رعوف آگے مرضات اللہ واللہ رعوفن تھا، تو با آ رہا ہے، تو فے کو نہیں کریں گے بلکہ اس کی تنوین کی جو آواز ہے نون کی اس کو میم میں بدل دیں گے، ایسا ہے۔ تو یہ میں صرف ایک انٹروڈکشن کے لیے کروا رہا ہوں، ورنہ اس سیشن کے اندر یہ زیادہ نہیں ہوگی۔ تو میں تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ بسم الرحمن اللہ الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بالعباد، رعوف بالعباد۔ تو یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا جی آگے پڑھتے دیکھتے ہیں۔ ایک تو ہوگا تجوید، ابھی اپنے ذہن کے اندر سے وہ چیزیں نکال دیں، انشاءاللہ الگ سے بیٹھیں گے تو بیٹھ کے مزہ لے کے ان قوانین کو یا ان قواعد کو ہی آپ نے لاگو کرنا ہے۔ وہ الگ سے بیٹھیں گے تو 5 بتائے ہوئے تھے، اظہار، آگے کیا تھا؟ ادغام غنہ اور ادغام کامل، ادغام بالغنہ اور ادغام کامل، ادغام کامل اور اقلاب، کلاب اور آج پڑا اخفا۔ کل بھی انشاءاللہ اخفا کی بہت زیادہ ہمیں کرنی پڑے گی پریکٹس۔ اچھا یہ جو آیت آ رہی ہے یہ اصل آیت ہے ہماری کردار سازی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے، اور اس تجزیے کے لیے کہ ہم کیا ان لوگوں کے معیار پر ہیں۔ اس کا بھی شان نزول ہے کہ یہ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بغیر کسی چیز کے آ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ ایک اگلی آیت جو ہے اس کے اندر یہ آئے گا کہ یہ جو آدھا اسلام
मुसलमान होना आधा ना होना कि कोई चीज चाहिए तो उसको तो इस्लाम के मुताबिक ढाल लिया, और कोई चीज ना पसंद आई तो उसको अपने ऊपर लागू ना किया, तो उसका अल्लाह ताला ने कहा क्या है कि भाई ये जो जो पहले आपने पढ़ा था यहूद के बारे में कि वो अफतुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युम फिल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल शद्दिल अज़ाब। अज़ाब। पढ़ी है आपने आयत? बिल्कुल पढ़िए सर। जी आप पढ़े। ये सबसे पहले अपने लिए याद रखनी है, मैंने भी आपने भी। हम करते हैं दूसरों के लिए, ये अपने लिए याद रखनी है। तो आज उस आयत का इतलाक दूसरी हमारी जो आयत 208 नंबर आ रही है इसमें होगा। तो आइए शुरू करते हैं। वामी और यशरी या यशतरी, इसके मानी मैंने 3 बताए थे। क्या जी? बेचना, वो बेचता है, बेचना, खरीदना, खरीदना और लेना और लेना। आज देखते हैं कि आप और इब्तिगा, ये लफ्ज नया आ रहा है, तलाश तलाश करना। जी। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपकी तलाश। इजाजत से एक बात मुझे अर्ज करना थी कि मैंने आज जो 2 लेक्चर सुने हैं उनमें वो कह रहे थे कि यशरी और यानी इश्तरा, और इश्तरा जो है ये बेचने के मानी में आता है, और यशरी जो है ये खरीदने के मानी में आता है। अभी देखते हैं कि इसके मानी क्या बनते हैं। अगर खरीदने में हुआ वो तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है ना, उलाइक अल्लज़ीना इश्तरऊ ज़लालत बिल हुदा, हाँ जी हिदायत वही के बदले है में गुमराही को खरीद लिया। जी, वो ठीक है। लेकिन ये इस जगह पे मैं जो बता रहा हूँ वो देखें, अभी मतलब एक बात सही आपके ज़हन में आएगी। आप वो आ गया तो हम उसके से तर्जमा कर लेंगे। आप जरा देखें, वामिनन नासी, जी क्या तर्जमा करेंगे? और और लोगों में लोगों में से। अब यह है कि लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं, और लोगों में से अब यशरी आ रहा है तो हम कहेंगे लोगों में से कोई ऐसा भी है। अब यहाँ कुछ ऐसे भी हैं, ये रवानी के अंदर तर्जमे कर देते हैं, लेकिन हमारा कायदा, मैं बार बार कह रहा हूं कि बाकी तराजिम सुनेंगे तो उसके अंदर रवानी के अंदर बड़ा कुछ हो जाता है, और यहाँ हम देखेंगे कि अगर हमें इजाजत दी तो हम उसके साथ लगेंगे, वरना ग्रामर हमारे पास एक कसौटी है उसको देखेंगे। अब यहाँ भी आ रहा है कि मैं यशरी नफ्सहू, जी। अब मैं यशरी नफ्सहू बितिगा, अब मर्दातिल्लाही, ये रजा से निकला है, मर्जी से निकला है, उसकी जमा मर्दात, मारा नहीं है, मर्द और है, मर्द और है। मर्ज के अंदर रजा है और मर्द मारा दुआ उसके अंदर बीमारी है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ है अल्लाह ताला की रजा हासिल करने की जगह असल में है यहाँ। जैसे मवाक़ीत था ना, मवाक़े, इसमें ज़मा में भी आता है, इसमें मकाम में भी आता है। यहाँ हम इसका तर्जुमा करेंगे अल्लाह की रजा मंदी। हम इसका तर्जुमा क्या करेंगे? अल्लाह की रजामंदी कर लेते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि वामिनन नासी तर्जुमा करें। लोगों में से कोई ऐसा भी है, लोगों में से कोई ऐसा भी है। मैं यशरी, अब इसका तर्जुमा खरीदेंगे तो तर्जुमा देखो क्या बनेगा, जो खरीदता है नफ्सहू, आपने बेचता है अपने नफ्स को। अब ये तर्जुमा ठीक नहीं लग रहा प्रोफेसर साहब जी। मैंने यही बात अर्ज की थी कि इश्तरा यशतरी के मानी जो है वो खरीदना है, और यशरी यहाँ जो आया है वो बेचने के मानी में आया है। हाँ जी, मैं वो बता रहा हूँ, यशरी जिसने बेच दिया या जो बेचता है, जी। मैं यशरी जो बेचता है, बेचता है,
नफ्सहू, अपने नफ्स को, अपने नफ्स को, अपने नफ्स को, अपने आप को, किस में, इब्तिगा, तलाश, तलाश करने के इब्तिगा, लिए, तलाश, तलाश करने के लिए, तलाश, मरदातिल्लाही, मुरक्कब इजाफी है, अल्लाह अल्लाह की की, खुशनुदी, अल्लाह की रजा, अल्लाह की, अल्लाह की रजा जी हासिल करने के लिए। अल्लाह की रजामंदी, अपना लफ्ज उसके अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। अल्लाह की रजामंदी की तलाश में अपना नफ्स जी भेज देता है। बेच बेच देता है। डालता है, बेच देता है। अब ये बड़ी अजीम चीज है, ये ज़हन में रखिएगा कि मैंने बताया था कि अल्लाह की रजा जन्नत के ऊपर है, कि जन्नत में भी जब जाएंगे तो हदीस के अंदर आता है कि वो बार बार अल्लाह ताला मौका बताता है कि भाई आप खुश हैं मेरे बंदो, तो वो बंदे कहेंगे कि या अल्लाह तूने हमें जहन्नम की आग से बचा लिया। जहन्नम की आग भी देखी होगी ना, पुल सिरात से ऊपर से आग अपना करके तो दूसरी तरफ जाएंगे, जन्नत है, तो उन्होंने तो देखा हुआ होगा, हमने भी, तो हम कहेंगे या अल्लाह तूने अगर हमारे अमल अच्छे हुए अल्लाह ताला सबको जन्नत में लेके जाए, कि जहन्नम से बचा लिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। फिर अल्लाह ताला कहेगा कि भाई मैं इससे बड़ी बात ना दे दूं। वो लंबी हदीस है कि भाई कैसे होगा कि हजरत कुरान मजीद पैसा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कहेगा, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, फिर इसके बाद हदीस का मौजू आगे आता है कि भाई इससे बड़ी चीज भी ना दे दूं, तो बंदा कहेगा क्या इसके बाद भी कुछ चीज है। तो फिर अल्लाह ताला रिजवान या फरिश्ते जो भी अल्लाह ताला के पास हैं उनको कहेगा कि भाई अब पर्दा हटा दो, और अल्लाह ताला रजा अपनी अपने बंदे के दिल के अंदर डाल देगा। और वहां जो हदीस का मफहूम है वो ये है कि उसके बाद इंसान भूल जाएगा कि मुझे क्या जन्नत मिली थी और क्या जहन्नम से आज़ादी हुई और जो खुशियां उसने देखी। मतलब है कि ये आखिरी चीज है कि जिसको हम सजदा कर रहे हैं, उस सजदे का जिसको सजदा कर रहे हैं वो तो दिखाई नहीं दे रहा, क्यों जी, जी कि दे रहा है? नजर आएगा ना। हाँ जी, तो हर आदमी के, हर मुसलमान के ज़हन में ये है कि मैं जिसको सजदा कर रहा हूँ मैं उसको देखूं, तो वो जब तमन्ना पूरी होगी तो वो अल्लाह की रजा है, रजामंदी है, जो इंसान को वो तस्कीन देगी जो जन्नत भी नहीं दे पाएगा। एक दूसरी चीज कि दुनिया के अंदर वो देखता है ये कि मेरी मर्जी तो यहाँ है कि भाई मैं सूद खाऊं, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म को देखता है कि अल्लाह की हुक्म जो है वो ये सूद खाने के अंदर अल्लाह की रजा मुझे आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी। झूठ बोलने को जी चाहता है, बचने को जी चाहता है वहां जी। किसी का हसद हुआ, किसी की को गिला शिकवा हुआ, किसी की चुगली हुई, सूरह हुजरात के अंदर वो चीजें आती हैं, गीबत हो गई, ये मैं कुछ मिसालें दे रहा हूँ। तो वो अल्लाह ताला कह रहा है कि हर दम जो मुसलमान है उसका किरदार मुनाफिक के उलट ये है कि वो हर दम गुलाम है अल्लाह का। जैसा मंडियों के अंदर लोग जो थे उनको बेच देते थे और वो क्या बन जाता था, बंदा जो था गुलाम बन दूसरे बंदे का गुलाम बन जाता। गुलाम बन जाता था। जैसे वो मालिक कहता था वैसे करता था दुनिया का। अब अल्लाह जो है, अल्लाह ने गुलाम किसी को नहीं बनाया, ये ध्यान में रखें। अल्लाह ने कहा है कि खुद बनो मेरे गुलाम। ये खूबसूरती है कि तुम खुद चाहते हो गुलाम मेरा बनना, बंदा बनना। बंदा का मतलब गुलाम होता है, तो मोस्ट वेलकम। ऐसा है तो वो कैसे होगा कि उसने अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी जात को बेच डाला अल्लाह ताला की मर्जी हासिल करने की जगहों की तलाश में। ये इसके असल मानी है जी, लेकिन हम कर रहे हैं अल्लाह की रजामंदी की तलाश में। तो अब तर्जमा करेंगे जी, कैसर भाई आप जरा कर दें, फिर हम आगे चलेंगे।
وَمِنَ کیا سمجھ آئی؟ النَّاسِ مَن یشری نفسہ من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اور مرضات اللہ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے اللہ کی رضامندی کی تلاش میں، جو اللہ کی رضامندی کی تلاش میں اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اطہر فاروق بھائی ذرا آپ بھی کر دیجئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء، نفسہ پر کریں گے تو پھر پہ نہیں آئے گی، نفسہ ابتغاء، نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی رضامندی کی تلاش میں بیچ ڈالتا ہے، بیچ ڈالتا ہے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہا ہے ایسے آدمی کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واللہ رؤوف بالعباد۔ عباد کہہ رہا ہے، عباد، عباد عبد کی جمع ہے، اور عبد کے معنی غلام کے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں بندہ کہتے ہیں۔ کیوں جی؟ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کی محبت کا پتہ چلا؟ بلا شبہ جی، اللہ کی محبت، بڑا مہربان، اللہ کے آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، اور رؤوف، رفعت۔ یہ باقاعدہ حدیث ہے کہ بھی میرے ذہن میں حدیث نہیں آ رہی، رؤوف کا مطلب ہے انتہائی شفقت کرنے والا۔ لفظ شفقت جو ہے نا، وہ رؤوف کے معنی دیتا نہیں ہے، کیونکہ ہماری زبان کے اندر شفقت ہی ہے جی۔ انتہائی شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ کیوں جی؟ ایسے پڑھیں گے قرآن مجید کو تو پھر آئے گا ترجمہ، اور پھر مزہ بھی آئے گا۔ تو اب بندے اللہ کے بن جائیں ہم مل کے، انشاءاللہ۔ ارے بات کوشش کرنی ہے، یہ کہ اس کوشش کے نتیجے میں ہی اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر اللہ کا فضل ہے۔ وہ چاہے، وہ تو قدیر ہے ہر ایک چیز پر، اور پھر اس سے بھی کہیں یا اللہ تیرا فضل ہی چاہیے جی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، آگے چلوں میں، کوئی اس کو دہرانے کی ضرورت ہے آسان جی؟ اچھا بیٹا نمرہ، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب اس کو الگ پڑھیں گے تو ادخلوا، ترجمہ کیا کریں گی؟ تم داخل ہو جاؤ، تم داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں۔ اسلام میں، فی السلم کا مطلب کیا ہے؟ اسلام اسلام میں، اسلام میں۔ کیسے؟ کافہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تجوید کے اندر سب سے بڑی لمبی آواز ہوتی ہے تو وہ صرف اس کی ہوتی ہے کہ اگر الف کے اوپر مد ہو اور اس کے بعد تنوین کا آ جائے، جیسے وَلَضَّالِّينَ، تو یہاں بھی مزہ اسی ترنم کے اندر ہی آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور کہا ہے تجوید والوں نے کہ 6 حرکت کے برابر لمبا کرنا ہے اس کو، یہ تجوید ہے۔ 4 بھی کر دیں گے تو بچ جائیں گے جی۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور آگے ہلا دینے والی چیز ہے، ہلا دینے والی، اور ہم پڑھیں گے تو یہ ہے وہ چیز جو پڑھنے کا حق اللہ تعالیٰ کچھ دے رہا ہے ہمیں، عاجزی سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
اگر نہیں کرو گے یہ کام کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوگے، کچھ کے اوپر کرو گے عمل، کچھ کے اوپر نہیں کرو گے، کچھ کو مانو گے کچھ کو نہیں مانو گے، تو یہ خاصیت کس کی ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، آتا ہے آپ کو ترجمہ؟ اور تم شیطان میں شیطان قدموں کے کی پیروی نقش نہ قدم کرو کی پیروی شیطان مت کے کرو۔ نقش قدم کی، بالکل ٹھیک ہے، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ وہ کیا ہے شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا؟ آپ کو ذہن میں کیا سمجھ آئی؟ اوپر سواد ہے، سواد جی، سواد کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق آگے اگلی والی آیت کے ساتھ ہے کہ اگر کافہ نہ ہوئے تو یہ شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا ہے، اور شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا کدھر لے کے جاتا ہے؟ جہنم۔ 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 انہ لکم بس عدو بھائیو، مبین۔ بیٹو، بچیو، یہ یقین کرو کہ ایسی چیز ہے کہ جب اب مجھے نہیں پتا کہ کتنی عمر ہے وسیم بھائی کی، لیکن یہ ہے کہ میں جس موقع پر ہوں میں تو خدا کی قسم ہل جاتا ہوں۔ اب آ کے آپ کے لیے موقع یہ ہے کہ جوانی کی عبادت یاد رکھ لیں۔ ایک چیز حدیث سے ان میں آئی کہ 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ان 7 میں سے ایک وہ ہے جوان یا وہ نوجوان بچی جس نے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ جی محفوظ سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر۔ جی ماہرہ، نمرہ، امارہ، جی میرا خیال ہے غلام بالکل۔ اطہر فاروق بھائی تو میں ہے اپنا دیکھے ہوئے، غلام سرور صاحب کو میں نہیں ملا، سارے ہی دیکھیں، میں بھی دیکھوں۔ جی تو اللہ کا بیٹا، اللہ کا سایہ اس دن جس دن کوئی چیز نہیں ہوگی، اللہ کا سایہ ہی چاہیے ہوگا۔ انہو لکم عدو مبین، ترجمہ کریں گے جی اطہر فاروق بھائی۔ انہو بے شک وہ بے شک وہ لکم تمہارا، ہمارے لیے بے شک وہ تمہارے تمہارا لیے، تمہارے تمہارے لیے عدوٌ، پہلے پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ کھلا پڑا پڑھا ہے۔ بہت دفعہ بڑا پڑا ہے۔ ہے۔ دشمن۔ جی دشمن۔ اچھا جی، عدوٌ دشمن ہے، مبین واضح۔ واضح کھلا۔ واضح۔ واضح، اس نے پہلے دن اعلان کیا تھا کہ یا اللہ مجھے نا دعا ہے میری کہ تو مجھے زندگی دے دے قیامت تک۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے جی، مانگی ہے تو ٹھیک۔ تو اس نے کہا کہ بھی میں تیرے بندے جو ہیں، بندے کہا، بندوں کے سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا۔ یہ میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں، یہ قرآن مجید کے الفاظ کا مفہوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ اسے کہا تھا کہ میرے جو نیک بندے ہیں نا وہ تیرے چنگل میں نہیں پھنسیں گے۔ یہ بھی آگے ہے، تو دوبارہ پڑھتے ہیں جی مل کے اب۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جی اے ایمان یا والو، ایھا اے الذین لوگو جو اسلام میں ایمان داخل ہو لائے جاؤ ہو، پورے کے میں پورے۔ پورے کے پورے داخل اسلام ہو میں جاؤ۔ داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں اس کو اس وجہ سے کہ آپ کے میرے دل میں بیٹھ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، تم تم اسلام میں اسلام داخل میں ہو جاؤ ایمان پورے لائے کے ہو، داخل ہو پورے جاؤ۔ اسلام میں پورے کے پورے جاؤ۔ داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین۔ قال اسلمت لرب العالمین۔ اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے سامنے میں نے سپر اپنے ہتھیار اپنی ذات ڈال دی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطَان، اور تم خود اور شیطان کے شیطان قدموں کی شیطان کے پیروی نقش مت کرو۔ قدموں پیروی کی نہ پیروی کرو۔ مت کرو۔ شیطان کے اور قدموں کی شیطان پیروی۔ کے قدموں کی پیروی مت کرو، ہم نے نہیں کرنی انشاءاللہ۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، بے شک وہ شک تو وہ تمہارا تمہارا کھلا واضح دشمن کھلا ہے۔ دشمن۔ کھلا دشمن ہے۔
جی تمہارے لیے یا تمہارا اتنی رعایت ہو جائے گی انشاءاللہ واضح دشمن ہے. آگے جی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے آگے دیکھیں. یہاں بہرحال زلل تم آنے لگا ہے. فَإِن اخفا ہے یہاں. فَإِن زللتم نہیں ہے اس لیے کہ ز جو ہے ایک تو سیٹی والا ہے ز سین صاد یہ 3 حروف ہیں جو سیٹی والے حروف کہلاتے ہیں. ایسا ہے ان کو جب پڑھنا ہے تو ساتھ ساتھ چلو ہو گیا جی. تو زلل تم کا مطلب ہے پھسل گئے جی پھسل گئے. ہاں سیدھی راہ پر چل رہے ہو شیطان آیا شیطان نے کہا کہ بھئی اپنا جو رسومات ہیں ہماری پوری ہندوؤں کی وہ ساری کی ساری کرنی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی شادیاں کرنی ہے تب بھی اور اس کے علاوہ جو روایات ہماری آ رہی ہیں کہ برتھ ڈے منانے ہیں اور فلانا کرنا ہے. اب میں تو بہرحال صرف اتنا یہ کہوں گا کہ اتنا ہی کر لیں کہ شیطان آ گیا اس نے کہا کوئی بات نہیں ابھی نماز نہ پڑھو آج بڑے تھکے ہوئے ہو تم اور بیمار بھی ہو روزہ نہ رکھو. یہاں آ جاتے ہیں جی پیسے ہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی بیٹی ہے اس کی شادی کرنی ہے مکان بھی بنانا ہے وہ مکان بنا لو اور حج فرض ہے. شیطان وسوسے ڈال رہا ہے کہ یہ نہ کرو تو وہ آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. مجھے بھی کرتا ہے یہ نہیں ہے اس کا تو کام ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے اس کا ویزا لگا ہوا ہے اسی چیز کا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَإِن زَلَلْتُمْ اور اگر تم پھسل گئے کس کے بعد من بعدی جی ترجمہ کریں اس کے بعد اس کے بعد ما جاءتکم البینات فائل بیناتو ہے. بیناتو کا مطلب کیا ہے واضح دلیلیں واضح دلیلیں. جاءتکم کا مطلب ہے تمہارے پاس آ چکی ہیں. اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ گئیں تو اگر تم پھسل گئے پتہ ہے قرآن مجید بھی پڑھ لی حدیث بھی پڑھ لی لوگوں سے بھی سنا پتہ بھی ہے کہ نماز پڑھنی ہے حج کرنا ہے زکوٰۃ کرنی ہے اور حقوق العباد پورے کرنے ہیں غیبت نہیں کرنی یہ سارے زلل کے اندر آ جاتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کچھ 6 مرتبہ آ رہا ہے فَاعْلَمُوا اللہ کی طرح فَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ عزیز حکیم. بے شک اب عزیز کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ عزت والا کہ وہ سب کے اوپر غالب ہو. اور دوسرا عزیز اگر سلطان کو کہیں گے عزیز مصر جیسے کہتے ہیں تو بادشاہوں کی طرح غالب جی. لیکن بادشاہ کیا کرتے ہیں وہ قتل و غارت کرتے ہیں جب اوپر آ جاتے ہیں. یہاں تو اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ اگر غالب ہے تو وہ حکمت کے ساتھ ہے حکمت کے ساتھ وہ کام نہیں کرے گا. یہاں یہ ہے کہ بتایا اللہ تعالیٰ نے ایسے کہ جیسے تھوڑا سا نا اشارہ دیا ہمیں کہ میں کر سکتا ہوں یہ کام لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. لہٰذا یہاں میرے ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی زلل آ جائے زلل کا مطلب کیا ہے پھسل جائیں. پھسل جانا کس سے نیک کام سے پھسل جائے جی سیدھے راستے سے پھسل گئے تو اس کے بعد فوری طور پر توبہ کر لو. اس کے بعد فوری طور پر توبہ کریں. اب جو توبہ نہیں کرتا اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. تو یہ کریں گے مشتاق مغل صاحب نے آپ چھٹی لی ہوئی ہے مسعود صاحب آپ کریں گے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ جی فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ
پھر اگر تم اس کے بعد کہ تمہارے پاس پھر کی واضح بجائے دلائل آ گئے تو اگر تم پھر گئے اس کے بعد آگے تمہارے پاس واضح دلائل یا واضح بینات کے نام ہے بینات واضح دلیلیں کہہ لیں، واضح نشانیاں بھی ہیں، دلیلیں ہیں ہم نے کہا جی۔ آگے تمہارے پاس واضح دلائل واضح دلیلیں پھسل گئے۔ جلدی کریں نا بسو صاحب۔ فین دلال تم اور پھر اگر تم اس پھسل گئے اس من بعد ما جات البینات اس کے بعد آگے تمہارے پاس واضح دلیلیں تو فعلموا تو تم جان لو ان اللہ عزیز حکیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب جو ایک اصول آ رہا ہے نیا آج، اور یہ بھی یاد رکھنا ہے، میں نے بتایا تھا کہ ماں کے بعد اگر الا آ جائے تو ماں کے معنی کیا ہے؟ نہیں نہیں۔ ان کے بعد اگر الا آ جائے تو ان کے معنی نہیں نہیں کہا تھا۔ آج اس کے ساتھ تیسرا ملا لیں، حل کا مطلب کیا ہے جی؟ حل انت بخیر، کیا تم ٹھیک ہو جی؟ حل انت تسکن فی لاہور، کیا تم لاہور میں رہتے ہو؟ تو حل آتا ہے ہمیشہ، یاد رکھیں کیا۔ لیکن حل کے بعد اگر الا آ جائے، جیسا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن مجید کے اندر حل دوسری جگہ پر آتا ہے، تو حل کے معنی کیا ہے یہاں؟ نہیں۔ حل، ہاں جی، حل کے معنی ویسے کیا ہے، لیکن حل کے بعد الا آ جائے تو ہم حل کے معنی اپنی زبان میں رکھنے کے لیے حل کے معنی کیا کریں گے؟ نہیں نمرہ بیٹا آپ باتیں نہیں کریں، شاباش بیٹا۔ تو حل، ہاں جی بیٹا آپ سنیں، آپ حل کا مطلب ہم کیا کریں گے ابھی؟ نہیں ینظرون، وہ انتظار کرتے۔ حل ینظرون کا مطلب کیا ہے؟ وہ وہ انتظار نہیں انتظار کرتے، وہ انتظار نہیں کرتے، الا مگر ان یاتیا کہ یہ آ جائے ان کے آ پاس جائے ہم ان کے پاس اللہ اللہ کی اللہ تعالیٰ اللہ تعالی، آگے اس کا دوسرا بھی ویسے فاعل ہے والملائکۃ، وہ آگے آئے گا، اب ہم اس کو کریں گے یاتیہم اللہ کہ اللہ ان کے پاس آ جائے فی میں۔ اچھا ہم نے ظلال تو پڑھا ہوا ہے میرا خیال ہے، پہلے نہیں پڑھا جی زللنا بادلوں نہیں کے جی؟ بڑی ذرا بتائیے مجھے، میں آج آپ کی بہت بڑی غلطی نکالنے لگا ہوں جی جی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ چلو جی، وَالسَّلْوَىٰ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یہ صحیح ہے، میرے ذہن میں تھا کہ آپ کہیں گے کہ وَلَضَّالِّينَ، جو میں ہمیشہ آپ کا سن کے نا تو مجھے عجیب سا لگتا ہے، لوگ وَلَضَّالِّينَ پڑھتے ہیں اور اس کے معنی ہوتے ہیں سایہ کرنے والا، وَلَضَّالِّينَ نہیں پڑھتے۔ یہ جی لائنیں ذرا ہٹوائیں، کس نے کی ہیں؟ میں سر ابھی ہٹا دیتا ہوں ڈاکٹر پوری سے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، تو ترجمہ دوبارہ کریں گے۔ حل ینظرون، وہ مل کے نہیں انتظار وہ انتظار نہیں کرتے انتظار کرتے انتظار نہیں اس وہ بات نہیں کا انتظار کرتے الا مگر مگر اگر ان یاتیا یہ کہ کہ آ آ جائے آ جائے آ جائے، اصل میں تو وہ بھی ہے اس میں جو کہ اللہ آگے ہے تو لہذا آ جائے، ہم ان کے پاس ان کے پاس۔ تو اب ہم اس کو ذرا صحیح کر لیتے ہیں، الا ان یاتیہم اللہ، کہ ان کے کہ آ پاس جائے ان کے ان پاس کے پاس اللہ اللہ آ کہ جائے اللہ ان کے پاس آ جائے فی ظلال،
ज़िलाल की जमा ज़ुलल है, साए, बादलों में साया, साए, तो उसकी जमा है सायों। मिनल गमामी, गमाम भी पहले पढ़ चुके हैं, बादल, बादल बादल, कि वो बादलों के साए में आ जाए। वल मलाइकातु, ये भी फाइल है, और फरिश्ते भी आ जाए। ये भी आ जाए। तो अब तर्जमा बनेगा कि नहीं वो इंतजार कर रहे मगर ये कि अल्लाह और फरिश्ते बादलों के साए में आ जाएं। आगे क्या है, ये बड़ा अहम नुक्ता है और आगे भी आना है। वकुदियल अम्र, आपने ये भी पढ़ा हुआ है, वइज़ा क़दा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। और क्या पढ़ा था? वइज़ा क़दा अमरन, और जब वो किसी जब वो काम फैसला का हो जाए, फैसला करता है, फैसला कर लेता है, वहां पढ़ा इज़ा। उदजल अम्र, तो जब यहाँ है वकुदिया मजहूल है, और फैसला कर दिया जाए, अमरू, काम का, काम का, हाँ, और काम का फैसला कर दिया जाए। इसका कर दिया मतलब यह है कि कियामत आ जाए, क्या अब दुनिया खत्म। क्या तुम उस वक्त का इंतजार कर रहे हो? आगे जरा पढ़ते हैं, फिर इसकी तशरीह में आते हैं। व इलल्लाहि का मतलब क्या है? और अल्लाह की तरफ है, अल्लाह और अल्लाह की तरफ। की तरफ तुरजाऊ मजहूल जुमला है, तुरजाऊ लौटाए लौटाए जाते हैं, जाएंगे, जाएंगे। लौटाए जाते हैं, अब भी लौटाए जाते हैं जी। हर रात को अल्लाह ताला के फरिश्ते लेके अपने आसमान पर पहुंचते हैं लोगों के अमाल नामे जी। तो तुरजाउल उमूर, उमूर का मतलब क्या है? सब काम मामले, सब काम काम या जी, माम काम कर लें। अमर ऊपर भी किया है, तो उमूर, सब काम अल्लाह की तरफ लौटाए जाते हैं, जाते हैं। जाते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। मतलब क्या है कि क्या तुम आपने आज कहते हो कि भाई मैं कल से नमाज पढ़ूंगा, कल से नेकी करना शुरू करूंगा, हाँ ऐसे ही है ना। किसी को निकाह करने कहते हैं जी अभी मेरे कपड़े नापाक हैं, कल मैं इंशाल्लाह दुल्हा के ना तो फिर मैं मस्जिद में आऊंगा। ये आम हमने सुना हुआ है कि नहीं होता? होता है। ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है माने कि भाई कल से शुरू करूंगा। अब मुझे ये बताइए कि इंसान के ऊपर जो कुदी अल अम्र है वो तो मौत के साथ हो जाता है शुरू। कुदी अल अम्र, फैसले का काम, जो काम का फैसला, वो हर इंसान के साथ किस वक्त होता है? मौत के फौरन बाद। जैसे फोत हो जाए, मौत खत्म, उसके बाद जब आपको आखिरी हिचकी आ गई, उसके बाद आप तौबा भी करेंगे तो तौबा कबूल नहीं। जब दर्द वो जो निज़ा का आलम हो जाता है उसके बाद कोई तौबा नहीं है अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह माफ जी। कर। तो अब जब फैसला मौत आ जाएगी, असल में यहाँ तो यह कियामत, कि जब फरिश्ते और अल्लाह ताला तुम्हारे पास आ जाएंगे तो उसमें वो तो यह है कि वक़ुदी अल अम्र, और काम का फैसला कर दिया जाए। वो इंतजार इसका कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला को अब अल्लाह ताला बता रहा है कि जितने भी तुम्हारे काम हैं वो मेरी तरफ ही लौटाए जाते हैं। तो जरा जल्दी इसका तर्जमा कर लेते हैं और मायरा करेंगे जी। हल यंजुरूना, मुआवज़ करेंगे जी। हल यंजुरूना, वो इंतजार नहीं करते, वो इंतजार नहीं करते। आगे पढ़ो आप खुद। इल्ला मगर अय्यातियहुमुल्लाहु, उनके पास अल्लाह आ जाए, फी जुललिम मिनल गमामी, बादलों के मरना सायों में, बादलों के सायों में। वल बादलों, मलाइकतु, बेटा कहो, मेरे कहने से ना किया करो, अपने मुंह से निकालोगे तो तब आएगा। और अल्लाह बादलों और के फरिश्ते सायों में। दोवें। मुसौद साहब, मैंने गुजारिश की है कि एक उस्ताद बनो, वो फिर बच्चे घबरा जाते हैं जी। फी जुललिम मिनल गमामी, वल मलाइकतु, और अल्लाह